الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب لوگ اپنے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی کے مجرم ہیں اور مجرم کی سزا قید با مشقت ہوتی ہے۔ دنیا کا ضابطہ ہے اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بھی یہی ضابطہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا قید خانہ دنیا کے قید خانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کا قید خانہ جہنم ہے، اور جہنم کی سزا اتنی خطرناک ہے، اتنی دردناک ہے کہ ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ جہنم کی سزا کو برداشت کر سکیں۔ تو دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے چکر میں پڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرنے لگے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان فکر مند ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں تو ہم توبہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو کس طرح سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے کے اندر حل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، ہراساں مت ہو، پریشان مت ہو، فکر مت کر کہ تو نے گناہ کر لیا ہے، بلکہ ابھی اس کا مسئلہ کا حل نکال دیا جاتا ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے، جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس غلطی پر، اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جا اور آگے کے لیے عہد کر کہ انشاءاللہ وہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی غلطی کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی مغفرت فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کی جگہ اس قوم کو لے آئیں گے جو اگر تم لوگ غلطی نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اس قوم کو لے آئیں گے جو اللہ کے سامنے غلطی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر نادم اور شرمندہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند آتے ہیں جو اپنی عاجزی، اپنی انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بنی اسرائیل کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک انسان نے 99 قتل کیے۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ والا کہنے لگا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو نے 99 آدمیوں کو قتل کر رکھا ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس اللہ والے کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا آنکڑا چھو لیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب وہ دوسرے اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سے تو ابھی توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بیٹا تو اس بستی میں مت رہنا، یہ بستی گناہگار لوگوں کی ہے، تو فلاں بستی کے اندر چلا جا جو نیک لوگوں کی بستی ہے، جو اللہ والوں کی بستی ہے۔ اس نے جب یہ سنا اپنا رختے سفر باندھا اور وہ اس بستی کی طرف نکل گیا۔ راستے ہی میں تھا کہ موت آ گئی، اب وہ مرتا بھی اس بستی کی طرف کو آگے کو بڑھ گیا اور مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ واقعہ ہم سب تک پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتے کو بھی بھیج دیا، جہنم کے فرشتے کو بھی بھیج دیا۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا اس کو ہم لے کر جائیں گے، یہ ہمارا مجرم ہے، اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے، یہ توبہ کا ارادہ کر چکا ہے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ توبہ اس نے کی نہیں ہے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ ارادہ کر چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس نے نیت کر لی ہے تو اس کو ہمارا مہمان ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسرے فرشتے کو ان کے درمیان بھیج دیا کہ جاؤ ان کا فیصلہ کرا کر آؤ۔ تیسرا فرشتہ ان کے درمیان تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجرم ہے، اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی ارادے سے نکلا ہے، اس کے راستے میں اس کی نیت توبہ کرنے کی ہے، تو اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ تم لوگ جس بستی سے یہ چلا ہے اور جہاں پر یہ پڑا ہے اس کو ناپ لو، اور جہاں یہ جا رہا ہے اس زمین کو بھی ناپ لو، جس طرف کی زمین کم ہوگی وہ فرشتے اس کو لے کر چلے جانا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرف سے وہ چلا تھا اور جہاں تک وہ پہنچا تھا، جو گندے لوگوں کی بستی تھی ادھر کی زمین ہی زیادہ لمبی تھی، اور جہاں وہ جا رہا تھا ادھر کی زمین اس سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ تو کیا ہو جا، ادھر کی زمین سگڑ جا اور ادھر کی زمین لمبی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس طرح زمین کو حکم دے دیا، فرشتوں نے جب زمین کی پیمائش کی تو اللہ والوں کی طرف کی زمین زیادہ لمبی نکل گئی، اور فرشتے اس کی روح کو، جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ ہم لوگوں کے تک پہنچانے کے لیے اس طرح کا معاملہ فرمایا کہ اگر آج کے دور میں بھی کوئی ہمارا بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیں گے، لیکن شرط ہے کہ انسان کیا ہو، اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو۔ اگر یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالی سے کہے کہ یا اللہ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، آج تک ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان سب کی نادم اور شرمندہ ہو کر آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور ہم سب کو ایسا کر دیں گے جیسا کہ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بالکل کوڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر کتنی ہی عمر میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہو۔ وہ الگ مسئلہ ہے جب انسان نادم اور شرمندہ ہو جائے تو کسی اللہ والے کے پاس، مفتیوں کے پاس، عالموں کے پاس جائے۔